سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الخلف الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جس نے مجھ جیسے ناچیز ناکارہ کو یہ توفیق بخشی کہ آج کی یہ عظیم شام آپ جیسے ایک سالہ لوگوں کی جوتیوں میں بیٹھنے کی توفیق ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں اور پوری امید ہے کہ یہی شام آپ کے ساتھ صحبت رکھنا بیٹھنا میری بخشش کا باعث بنے گی. خاص بات ذہن میں نہیں آئی اس وقت، آپ لوگوں کی برکت سے ایک حدیث آ رہی ہے جس کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایک مخصوص عبادت کی طرف اشارہ فرما کر کہ نماز میں جب تم آؤ یا ٹھہرو پڑھو تو تمہاری حالت ایسی ہو کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یا کم از کم ایسا ضرور ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یا پہلا حصہ ہے حدیث کا، پہلی چیز یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور کم سے کم یہ ہے جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ حدیث ہے. تو یہ بزرگان دین اس پر فرمایا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ خاص اس عبادت تک ہی مخصوص نہیں ہے یہ بات، بلکہ مومن کی شان بیان فرمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن ایک ایسی چیز ہے کہ ہر وقت اس کی کیفیت ہر وقت ہی ہونی چاہیے. ہر وقت ایک ایمان والی کی کیفیت جو ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ، بولیں سبحان اللہ. اللہ نے ایمان سے نوازا ہے، مجھے بھی آپ کو بھی کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے سے تو خطاب ہے کہ مجھے اور آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور کم از کم یہ نہیں تو کیا ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. بھائیو یہ مجلس جو ہے اس کو ہم نے کامیاب بنانا ہے اور آخرت کا ذریعہ بنانا ہے اور بخشش کا ذریعہ بنانا ہے. تو ایک کام کرتے رہے آپ، میں بھی کرتا رہوں. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پیغامات دیتے رہے دل کے اندر بھی اور زبان کے ساتھ بھی یہ کہتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ کام میں ضرور کروں گا،
تب تو کام بنے گا بیٹھنے کا دوستوں، ورنہ اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہمیں بھیجا یہ ہے کہ ہم کل جو ہماری موت ہے وہ گھڑی ہم پہ آسان ہو جائے۔ اب تک جو ہمارے اندر غلطی ہیں اللہ خبیر اور بصیر ہے، اس کی رحمت اس طرح مجموعے جمع کرتی ہے اور بخشش کے سامان کرتی ہے۔ یاد رکھیں، پیور اور پیور، بالکل سمجھیں کہ اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل۔ پر کبھی نہ آتا اگر اللہ نہ بھیجتا، آپ کبھی یہاں جمع نہ ہوتے اگر اللہ آپ کو پسند نہ کرتا۔ بالکل سیدھا سودا رکھیں اللہ تعالیٰ سے، کوئی یہ فنکشن نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی تماشا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک چیز ہے کہ میرے مولا نے مرنے سے پہلے ایک ہمیں چانس عطا فرما رہے ہیں کہ کوئی تقریر نہیں ہے، ادھر کی بات کر رہا ہوں، مجھے بھی آپ کو بھی پتہ نہیں کس کا وقت آ گیا۔ پچھلی دفعہ جب میں یہاں آیا تھا نا تو ایک صاحب بالکل پیچھے بیٹھے تھے کرسی پہ، تیسرے دن مجھے ایک دم میسج مل گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو پتہ نہیں کون اڑ جائے کون چلا جائے۔ اللہ نے پتہ نہیں کس کی زندگی بنانی ہے، کس کی بخشش کرنی ہے۔ نہ اپنی جوانیوں پہ مان کریں، نہ اپنی صحتوں پہ مان کریں، نہ اپنے شعور سوچنے پہ مان کریں۔ میرے بھائیوں، جب بلاوا آتا ہے نا یہ کوئی چیز دیکھی نہیں جاتی۔ یقین کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ بھائی موت کا کچھ پتہ نہیں، شاید میں ہی ہوں جس کی وجہ سے یہ مجلس سجائی گئی ہے اور آج لاٹھی لگی، اللہ کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں۔ اس مجلس کے اندر کام ہی ایک ہوگا کہ اللہ پاک بخشش کرو، بس کام ہی ہے اس کا، یاد رکھ۔ اور کچھ سا کام ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ علماء کرام کی باتیں سنتے ہیں، ابھی کیا پہلی باتیں انہوں نے کی ہیں، جمعہ سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں اس وقت، مفتیان بیٹھے ہیں، دور دور سے آئے ہیں، تو اب کچھ سننے کی بات ہے ہی نہیں۔ یہ تو اس کی رحمت کی بات ہے، سب جانتے ہیں آپ، ماشاء اللہ، دوزخ کو بھی جانتے ہیں، جنت کی باتیں سنتے ہیں، قبر کو بھی جانتے ہیں۔ اس وقت ایک سودا ہو رہا ہے، سودا بارگین ہے اللہ کے حضور میں کہ آؤ اور بخشش کراؤ۔ جس کی زندگی تھوڑی ہے وہ تو سرٹیفکیٹ لے کے چلا گیا، جس کی زندگی زیادہ ہے اس کو محفوظ کر لے۔ پھر کب زندگی ہم مل سکیں، پھر تک مجلسیں لگیں، پھر کیا پتا زندگی کے سانس آئیں یا نہ آئے، کچھ پتا نہیں۔ کئی لوگ چلے گئے، وہاں سے بیٹھتے تھے جاتے تھے، الحمدللہ۔ تو پہلے نیت یہ کر لیں کہ خالص اور خالص اللہ کی رحمت سے اپنی بخشش کرانے آئے ہیں، اور کچھ باتیں جو ہم تک پہنچیں گی اپنا تزکیہ کریں گے۔ ہر آدمی گناہ گار سمجھیں، آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ متکبر گنا جائے گا اس مجلس کے اندر۔ ہر آدمی اپنے اعمال کو نہ دیکھے، اپنی چیزوں کو نہ دیکھیں، اپنے روحوں کو نہ دیکھیں، نہیں سمجھے بے انتہا گناہ گار ہوں۔ اگر گناہ گار دیکھیں، اگر جب ایک مشین کے اندر ایک کپڑا ڈل رہا ہے دھلنے کے لیے اور کپڑا کہے جی میں تو پاک ہوں، تو باقی کپڑے کہیں گے اس کو باہر نکالو۔ کپڑا وہی پاک ہوگا جو کہے گا میں ناپاک ہوں اور مجھ پہ پانی ڈالو، مشین اسی کو پاک کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ایسا کم کیا، جس نے کہا کہ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی، میں تو بہت یہ کرتا ہوں، میں تو فلاں ہوں، تو اس کے لیے کام ہی خراب ہو گیا۔ یہاں تو بالکل ایسے بیٹھنے کی مجھ سے بڑا کوئی گناہ گار اس مجلس میں کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی، نیت کرتے ہیں سب؟ بات بہت سمپل سی جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہے، ایک کیفیت بیان کی ہے جو اللہ کے نبی نے بتائی کہ میری اور آپ کی کیفیت، ہر مسلمان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، لازم ہے کہ ہم اس یہ شعور ہمارا رہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایسی حدیث ہے اللہ نے اس کو ذہن میں ڈالی کہ اس کا مضمون اتنا عام ہے، علماء کرام تو جانتے ہیں، پتہ نہیں کتنا دفعہ انہوں نے سنایا ہوگا، کتنا دفعہ پڑھا ہوگا، عوام الناس بھی اس حدیث سے ضرور بضرور واقف ہوں گے۔ کئی دفعہ آپ نے سنی گی بات، کئی دفعہ یہ دہرائی گئی ہوئی ہمارے سامنے بات، کئی دفعہ، تو شاید جس کو نہ آتی ہو آج اس کو بھی پتہ چل چکی ہوگی بات۔ اتنی عام کیوں ہے یہ حدیث، مضمون کیوں اتنا عام ہے؟ یہ سنت الہی ہے کہ جو چیز انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اللہ پاک اس کو عام کر دیتے ہیں، عام کر دیتے ہیں تاکہ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تو اس کو اتنا عام کر دیا کہ ہر آدمی اس حدیث کو جانتا ہے، نہیں جانتا تو آج پتہ لگ جائے گا، 2 لفظ ہیں اور اتنا بڑا خزانہ دیا ہے، یہ اتنا بڑا خزانہ ہے ہماری زندگی کا، اس کا کوئی حساب ہی نہیں اس حدیث کے اندر۔ ہر چیز اللہ جو بہت ضروری ہوتی ہے اس کو پھیلا دیتے ہیں، حدیث کے رنگ میں ہو یا کسی اور رنگ میں ہو،
اللہ اس کو سادہ عام کر دیتے ہیں اور اتنا آسان کر دیتے ہیں کہ ہر آدمی کو سمجھنے لگتا ہے. دیکھیں پچھلے زمانے میں لوگ آتے تھے، کیسی کتابیں آئی ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحیفہ ہے. کوئی حافظ ملتا ہے اس کا؟ کوئی حافظ تھا؟ لیکن قرآن کی شان ہے کہ الحمدللہ اس مجمع میں ہر آدمی حافظ ہے. ظاہر نماز کیسے پڑھیں گے؟ حافظ تو ہے جو پورا ہی حفظ کی ہے قرآن، لیکن جس کے ایک سورہ اخلاص بھی جس نے یاد کی وہ بھی حافظ ہی ہے الحمدللہ. کمال ہے، کتنا آسان کر دیا اتنی قیمتی کتاب کو. اور یہ نہیں کہ ختم ہو گئے، دائمی اتنا ہے، زبور چلے گی، داؤد چلے گی، انجیل چلے گی، کہیں نہیں ملے گی آپ کو کتاب، پتہ نہیں چلے گا، تو سوال ہی نہیں پتا تھا. لیکن اس کا یہ ہے کہ گارنٹیڈ ہے قیامت آ جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن جنت میں بھی یہ پڑھا جائے گا. دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے، اتنا آسان کر دیا. کیسی کیسی آیتیں سینے میں اللہ تعالیٰ نے اتار دی، الحمدللہ مست ہو کے پڑھتا ہے آدمی. کیوں؟ اس لیے کہ بہت بہت ضروری تھا یہ ہماری زندگی کے لیے، اس کے بغیر تو ہمیں قدم بھی نہیں رکھ سکتے تھے. تو اللہ نے قرآن ہمیں دے دیا، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، بالخصوص مومنوں کے لیے. یہ حدیث اس لیے عام ہے کہ اس کا مضمون بہت ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ جس کی اہمیت اتنی ہے دوستو کہ اللہ پاک نے اس میں وہ چیز بیان فرمائی ہے کہ ہر مراحل جو آخرت کا ہمارا آنے والا ہے، سب سے سخت پہلے وقت آتا ہے موت کا، نزاع کا وقت ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، سخت ترین وقت ہوتا ہے انسان کا جس کو موت ہوتا ہے. پہلے امتحان یہ ہوتا ہے کہ شیاطین اس کے سر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، پوری ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اب یہ جانے لگا ہے، اس کا ایمان کو قابو کرو کسی طریقے سے. وہاں سے بچنے کے لیے یہ اس میں جو میسیج ہے الحمدللہ پورا کام آئے گا، پورا بچائے گا، نزاع کے وقت سے بچائے گا، نزاع کی سختیوں سے بچائے گا، قبر عذاب سے بچائے گا، عذاب سے نجات دلائے گا. اس کے اندر جو میسیج ہے، قبر کو جنت کی کیاری بنا دے گا، جنت کا باغ بنا دے گا. حشر میں جو اٹھیں گے تو حشر سے آرام سے نکال دے گا، قبر سے آرام سے نکال دے گا، پل صراط سے گزار دے گا، جنت میں پہنچا دے گا، جنت میں درجے دلا دے گا، درجے بھی اتنے اونچے دلا دے گا کہ جس کے لیے انسان ہم تڑپتے رہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں نبیوں کے قریب رکھنے ہیں، قربت عطا فرما، وہ بھی عطا ہو جائے گی اور دیدار الہی نصیب ہو جائے گا. پورے حدیث میں کیا ہے پیغام، کیا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت ہے دوستوں، یہ کیا چیز ہے یہ کیفیت جو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اس سے یہ ساری چیزیں کیسے ملیں گی ہمیں؟ کیوں جنت ہے میرے بھائی؟ یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کے اندر یہ کیفیت آ گئی وہ دوزخ میں جا نہیں سکتا، اور جس میں یہ کیفیت نہیں ہے وہ دوزخ سے بچ نہیں سکتا. غور سے سننا یہ بات، وہ بچ نہیں سکتا. اتنی اہم ہے. کیا ہوگا اگر یہ ہمارے میں کیفیت نہیں ہوگی؟ کیا چیز انسان میں پیدا ہو جاتی ہے؟ وہ چیز جو پیدا ہوتی ہے کہ جو ہمیں جہنم سے نہیں بچا سکتی، وہ ہے گناہ. چھوٹا بڑا کوئی بھی گناہ ہو انسان کے ساتھ چپکا ہوا، جب تک وہ گناہ چپکا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اس کو پہلے صاف کیا جائے گا دوزخ میں، پھر بعد میں جنت میں جائے گا. جس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا الحمدللہ وہ انسان جنت میں چلا جائے گا. بالکل سیدھا حساب ہے. اور یہ گارنٹی دیتی ہے الحمدللہ کہ جس میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو وہ کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا. وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. کیسے کرے گا گناہ؟ جس کو یقین ہو گیا، پکا ہو گیا، بات ہی ہو گئی کہ اللہ پاک اس کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا سوچ سکتا ہے کہ بھئی اللہ پاک دیکھ رہا ہوں میں جھوٹ بول رہا ہوں، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں اور میں نماز نہ پڑھ رہا ہوں، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں اور میں بے ایمانی کر رہا ہوں، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں اور میں کسی کی چغلی کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے؟ تو یہ اسی وقت انسان گناہ کرتا ہے جس وقت اس کے اندر یہ یقین ہی نہیں ہوتا، یہ کیفیت ہی نہیں ہوتی کہ اللہ پاک تو مجھے دیکھ رہے ہیں.
کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. واحد کمی ہمارے میں یہ ہے آج، جو ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کی زندگی گزارتے ہیں. جو معنی جنت ہے، جو ہماری جنت کے لیے ایک بہت بڑا پردہ ہے، اللہ کی محبت کا بہت بڑا پردہ ہے. جتنے چاہیں میں اور آپ اعمال کریں، اگر گناہ ہے تو کام نہیں بنتا. یہ یاد رکھیں. جب تک گناہ صاف نہیں ہوں گے اللہ راضی نہیں ہوگا. جب تک ہم گناہوں سے باز نہیں ہوں گے اللہ راضی نہیں ہوگا. ادھر ہم نے نماز پڑھی، ادھر گناہ کر لیا. ادھر حج کیا، ادھر اللہ کی نافرمانی کر لی. ادھر ہم نے قرآن کا پارا پڑھا، اس کے فوراً بعد ہی ہم نے کچھ حرکت کر دی. یہ کیسے بخشش ہو گئی؟ اللہ کیسے راضی ہو گیا؟ معیار اپنی زندگی کا ہمارا یہ ہونا چاہیے مومن کا کہ ہماری پوری کوشش یہ ہو کہ اللہ پاک ہم سے ناراض نہ ہو. اور اللہ ناراض کس چیز ہوتا ہے؟ جب بندہ گناہ کرتا ہے. اور گناہ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کہ یہ کیفیت ہمارے میں پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. جس وقت انسان میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی، یہ آ گیا ہمارے دل کے اندر، یقین بڑھ گیا اور یہ کیفیت آ گئی اور آئے گی. اللہ نے بنایا ہی ہے انسان کو اس طریقے سے، بالکل آ جائے گی، بہت آسانی سے آ جائے گی. اور ہونا چاہیے، ہر مومن کے اندر ہونی چاہیے. الحمدللہ. ورنہ تو ناکام ہے، زندگی بیکار گزار ہے، بالکل بیکار گزار ہے. تو وہ تو بیکار ہے آدمی. تیسری کیفیت تو ہے ہی کوئی نہیں. دونوں میں سے ایک کیفیت انسان کے پاس ہونی چاہیے، ورنہ تو کام نہیں بنتا. یہ ہے آج کی گفتگو کا میرا حاصل. اب ہم سوچ لیں، تجزیہ کر لیں دوستو. اگر جنت لینی ہے، قبر کے عذاب سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا ہے، اگلی زندگی میں ہمارا یقین بڑھنا ہے، تو ہمیں اس کیفیت کو پیدا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں اور اللہ یا ہمیں اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. بس اس کو ہمیں حاصل کرنا ہے. اب سوال دوسرا ہے کہ اس کیفیت کو کیسے حاصل کریں. ٹھیک ہے نا؟ اب تو سوال یہ، میں اپنے اہمیت تو سمجھ لی ہم نے. اگر بات سمجھ میں آ گئی، اس کو بائی پاس جس نے کیا وہ تو نقصان میں گیا. تو یہ سمجھ گیا بات کہ بالکل میری زندگی اس وقت مکمل نہیں ہے، میں زندگی کے ساتھ صحیح کام نہیں کر رہا ہوں، میں بہت سخت خطرے میں ہوں اور گناہوں سے بچ ہی نہیں سکوں گا. گناہ سے انسان کو بچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ یہ اس کے اندر چیز پیدا نہیں ہو جائے گی کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. مثال آپ کو دوں ایک بہت بڑا سٹور ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کے کیمرے آپ اتار دیں، صرف ایک دن کے لیے کیمرے اتار دیں جو لگے ہوتے ہیں نا کیمرے، اور پھر اعلان کر دیں کہ ایک دن کے لیے ہم نے کیمرے اتار دیے ہیں، کوئی خرابی ہے، فنی ہے، یہ کیمرے نہیں چلیں گے. میں امید پوری کرتا ہوں کہ شام کو انشاءاللہ اتنی چوری ہوگی جو کبھی سال میں نہیں ہوئی ہوگی. ہر چور کے فون پہنچ جائیں گے کہ کیمرے کام نہیں کرنے، آپ آ جائیں آرام سے، کیونکہ دیکھنے والا ہے ہی کوئی نہیں، کوئی کیمرہ ہے ہی نہیں. اس وقت کسی کو کیا پتا کہ میں کیا چرا رہا ہوں کیا نہیں چرا رہا. سب سے بہترین دن ہوگا چوروں کے لیے پورے سال کا، کیونکہ کیمرے غائب ہو گئے. کیوں؟ کہ ان کو پتا تھا کوئی دیکھنے والا کوئی ہے ہی کوئی نہیں، واچ کوئی نہیں کرتا. جب ہمیں پورا ہی پتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ تو استغفر اللہ تو ہے ہی نہیں، ہمیں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو اب پتہ نہیں آسمانوں پہ ہمیں تھوڑے دیکھ رہے ہیں. یہ ایک مومن کی بتا رہا ہوں حرکت، یہ ہمارے ایمان ہے، ہماری کیفیت ہے. استغفر اللہ 99.9 مسلمان کی آج یہ کیفیت ہے کہ کس مسلمان کے اندر یہ احساس ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو وہ انسان کتنا ادھورا ہے، وہ کیسے گناہ سے بچے گا؟ کیا چیز بچائے گی گناہ؟ مجھے آپ پتہ ہے. جب کیمرہ نہیں نظر آتا تو کس طرح آپ چوروں کو کیسے پکڑیں گے؟ مالک کے کونوں میں ہوگا، جب دیکھے گا اور پتہ چلے گا مجھے دیکھ رہا ہے تو کس طرح گناہ کر سکتے ہیں، نافرمانی کیسے کریں گے؟ اور کتنی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دی ہے ایمان والوں کو. سبحان اللہ، کتنا بڑا کرم فرمایا ہے کہ یہ کیفیت عطا فرما دی ہے. کتنی بڑی بات اللہ نے کر دی ہے، یہ ایک مومن کے لیے سبحان اللہ کتنی بڑی کیفیت عطا فرما دی ہے کہ کتنا زبردست کنیکشن کر دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ، کتنا رحم کیا اس پر.
کہ شاید لاکھوں شیطان آ جائیں، نفس پک جائے، لیکن جب تو مجھے دیکھ رہا ہوگا، میں تجھے دیکھ رہا ہوں گا، تو کیسے کر سکتا ہے گناہ؟ وہ تو کیفیت انسان کی کچھ ہو جائے گی اس چلو گے. کاش آپ میری بات کو سمجھ جائیں. اس بات کو کوئی دنیا کے اندر ولی اللہ نہیں بنا، نہ بن سکتا ہے، نہ بنے گا، جب تک کہ اس کی یہ کیفیت پیدا نہیں ہو جاتی. یاد رکھیں، نہیں بن سکتا. جس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی، الحمدللہ وہ سارے مدارج طے کر جاتا ہے. اسی وقت تمام مدارج تصوف کے طے کر جاتا ہے. اصل چیز تو یہی ہے کہ انسان نے کیمرہ لگایا، چور لگایا، انسان کا یہ وین آیا، الحمدللہ سینس پیدا ہوا، گناہ سارے ختم. اللہ نے رضا کر ایک دم پیغام دیتا ہے اس پر، اللہ راضی ہو جاتا ہے. نمبر 1 بات سمجھ گئے؟ سمجھ آئی بات؟ اب ہم نے اس مجمع سے گفتگو کر رہا ہوں، جو سن رہے ہیں، ہم نے زندگی میں آج سے جو سب سے بڑی محنت کرنی ہے دوستو، اگر ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے، حاصل کیا کرنا ہے؟ قبر سے بچنا ہے، عذابوں سے بچنا ہے. حاصل تو بات کی بات ہے. وجہ ہے جو آپ عبادتیں کریں، جو کچھ کریں عبادتیں کریں، لیکن اس کیفیت کے ساتھ جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی کام نہیں بنے گا. گناہ ہوئیں گے، ضرور ہوں گے، اور شیطان کرا دے گا. کیمرے نہیں ہیں، چوری ہوگی، ضرور ہوگی، ہر حالت میں چوری ہوگی. مالکوں کو پیغام دیتے پولیس والا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو بہترین پروٹیکشن، آپ کے کیمرے ہیں، کیمرے لگائیں گے تو کچھ ہوگا، کیمرے لگائیں گے تو کوئی پروٹیکشن آپ کا نہیں کر سکتے، چوری ضرور ہوگی، آپ نہیں پکڑ سکتے. اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جب تک اگر تم نے یہ کیفیت پیدا نہیں کی، اتنا بڑا میں نے انعام تجھے دیا ہے کہ میں ہر وقت تیرے سامنے ہوں. سبحان اللہ، ہر وقت میں تیرے سامنے ہوں. تو ہم جو اب کہتے ہیں کہ یار مجھ سے یہ چرس چھوٹتی، میں لڑکیوں کو دیکھتے رہتا ہوں، میں شراب پینے سے بچتا ہوں، میں ٹی وی دیکھتے رہتا ہوں، میں دین نیک ہونے کی کوشش کرتا ہوں، روز ہزاروں ٹیکس میرے پاس آتے ہیں. تو اللہ نے یہ علاج بتایا، اللہ نے بہت اچھا علاج بتایا کہ ہو ہی نہیں سکتا. تو مجھے دیکھ، جب تک تو یہ کیفیت پیدا نہیں کرے گا تو بچ ہی نہیں سکتا، بچ ہی نہیں سکتا. یہ کیفیت پیدا کرنے پڑے گا، کیفیت نہیں پیدا کرے گا، رونا دھونا چھوڑ، تیار ہو جائے دوزخ کے لیے، جلنے کے لیے، سزاؤں کے لیے. کوئی چیز نہیں بچا سکے گی. لازم ہے ہمارے پر دوستو، لازم ہے کہ ہم میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ہم سمجھتے بہت مشکل ہے، مشکل نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے، میں نے تو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے. یہ کیفیت ایک دم آ جائے گی، لیکن کس طرح کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ تم کرو. بولے سبحان اللہ. اب نیکسٹ کوشچن کی طرف سوچ رہے ہیں. یہ بات تو سمجھ گئی، اس کی اہمیت سمجھ میں آئی. زور تو میں نے پورا لگایا، اہمیت سمجھا ہے. 0/0 ہر انسان اس کے بغیر ہے، کوئی گزارا نہیں. کر لیں حج جتنے کرنے آپ کر لیں، زور لگا لیں، جو کچھ کرنے کر لیں. عبادت ہے، کیفیت ہی بتائیں. صرف ایک جج کرنے کے لیے نماز کا نام لیا ہے. اس دین کہتے ہیں کہ اگر جج کرنے کا بہترین ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ نماز. کہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اس میں جج کر سکتا ہے آدمی کہ میری نماز کیسی ہے. اگر نماز میں اس کی کیفیت ہے، پھر کیا سبحان اللہ الحمدللہ. اب نماز میں کیفیت ہے تو باری وقت میں میری یہی کیفیت رہے گی. یہ 5 وقت جج کرنے کے دیے ہیں اس حدیث کے اندر بتائیں کہ جا اب جج کر کے تو اب نماز میں اپنے پیسے گن رہا ہے، یا ٹھونگے مار رہا ہے، یا آیتیں بول رہا ہے، یا تو اپنی ڈیوٹیاں پوری کر رہا ہے، یا اپنے کسی اور کام میں لگا ہوا ہے. فرمایا بیوقوف کیوں زندگی ضائع کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ یاد رکھنے سے تعلق رکھا. ماں خلقت ھذا باطلا، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز بھی میں نے ایسی پیدا نہیں کی کہ جو مفید نہ ہو، باطل ہو. یہی نا بھائی قرآن میں ہے. یعنی اس میں یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے کور کیا ہے. ایک ذرہ بھی اللہ نے کہا یہ بیکار نہیں ہے، یہ بیکار نہیں. اللہ نے ہر چیز کو کلیکٹ کر لیا کہ کوئی چیز بھی میں نے پیدا نہیں کی کہ جو باطل ہے. انسان سے میں پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ذرات کے بارے میں اللہ نے یہ کہا، ہر ذرے کے بارے میں یہ کہا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہیں وہ تو ہر چیز بہت قیمتی ہے. وہ تو ہر چیز بہت، پھر اس میں سب سے قیمتی چیز جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے وہ تو سانس ہے. اسی پہ تم زندہ ہیں. اس سے قیمتی انسان کے پاس چیز کیا ہوگی؟ سانس جو آ رہا ہے اور جا رہا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ ذرے کو کہہ رہا ہے میں نے باطل نہیں پیدا کیا، تو یہ کیا سانس باطل ہے؟ بیکار ہے؟ یہ صرف اسی لیے کہ میں زندہ رہوں، اور جب کم ہونے لگے تو آکسیجن لگا دی جائے میرے منہ پر.
وہ آکسیجن زندہ کبھی ہو نہیں سکتا آدمی. اس لیے نہیں ہے کہ زندگی کے لیے سانس ہمیں دی ہے، وہ تو باطل ہو گیا. اللہ کہ سانس میں نے تجھے اس لیے دیے ہیں کہ ایک سانس بھی جو تیرا ہو اور جو اس میں اللہ نکل گیا تو تیرا درجہ اس ایک سانس کی وجہ سے میرے اور تیرے درمیان اتنا قریب ہو جائے گا کہ جتنا آسمان اور زمین سے بھی زیادہ. ہم کیا کرتے ہیں سانس کے ساتھ؟ اللہ کہتے ہیں فاس کرتے ہیں. کیسے بیوقوف انسان ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا خزانہ میں سانس کی شکل میں دیا ہے کہ ہر سانس آئے اور جائے تو تیری اتنی پریکٹس ہونی چاہیے کہ خالی نہ نکلے. اس میں میرا قرب ہے، اس میں درجات ہیں، ہر سانس میں تو میرے قریب ہوتا چلا جائے. ہم آکسیجن لگا رہے ہیں زندہ رہنے کے لیے، سبحان اللہ. اور جب جان تھی سب کچھ تھا، سانسوں کو ہم چھوڑتے رہے، پھونک کرتے ہیں اور اس کو ہم سمجھ سانس لیں گے. ہر سانس کے ساتھ اللہ نکلنا چاہیے دوست. باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ سب کرنا ہے ہم نے. نمبر ایک پہلی چیز کیا کرنی ہے؟ ہم نے اس کیفیت کو پیدا کرنا ہے آج کے بعد، ورنہ ہم بالکل ضد ہیں. دونوں میں سے اگر ان دونوں میں سے کوئی کیفیت نہیں ہوگی، تیسری کیفیت انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے کباڑ خانے کے. مٹی اور ڈسٹ ہے انسان، کوئی چیز کی کاؤنٹیبل نہیں ہے. سنیں میری بات، اس کیفیت کو آج ہم نے پیدا کرنا ہے. نمبر ایک. نمبر دو، ہر سانس ہمارا جو ہو اس کو قیمتی بنانا ہے. سبحان اللہ. بنائیں گے؟ ہاں. کہ نزلے کے لیے، کھانسی کے لیے جب ناک بند ہو جاتی ہے تو دوائیں مارتے ہیں، اس لیے نہیں ہے. یہ سانس اس لیے نہیں ہے. سبحان اللہ. جن کی ناکیں بند ہو جاتی ہیں اور جن کے سانس اس چیز کے عادی ہوتے ہیں، اللہ کا نام لینے والے، ان کی ناکیں بند نہیں ہوتی. سبحان اللہ. پھر بھی اللہ نکلتے ہیں ان کے سانس کے ساتھ. کریں گے یہ کام؟ ہاں. سونے بندے ہو، گلا سمجھے پہ ہوں گے. دو گلا ہو گئی نا، پکی ہو گئی نا. پہلی گل کی سی میں تو کم کرنا آیا تے کم کرانا آیا تاکہ اسی کچھ لے کے جائیے تو فضول وقت ضائع نہ کریں. نہ آپ بھی سوتے اور میں بھی سوتا ہوں ماشاء اللہ. یہ کام کی بات ہے. اب پہلی چیز کوشچن بھی کریں آپ کہ جی ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا ہم نے کیفیت پیدا کرنی ہے، تو کیفیت کیسے پیدا کریں؟ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اس نے پہلے واقعہ سنا. کیفیت سمجھ آ جائے گی آپ کو کیسے پیدا کریں. 4 سلسلے ہیں تصوف کے. تصوف کی مجلس ہے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور شاباش. اسٹوڈنٹس کا قابل ہے ماشاء اللہ. سہروردی سلسلے کو لوگ کم جانتے ہیں لیکن مجھ سے بہت محبت ہے، کیونکہ سب سے پہلے مجھے تصوف میں جو قدم رکھا تھا تو مجھے اسی سہروردی سے فیض پہنچا تھا. ملتان کے اندر ایک بزرگ ہیں بہت بڑے، تب ہم کو جو واقف ہو گئے ان سے، کیونکہ انہی کے ذریعے جس طرح بزرگ آئے نا کافی ہندوستان پاکستان میں، تو ایک تھا نا پہلے چشتیہ سلسلہ آیا، خواجہ چشتی رحمۃ اللہ کے ذریعے سے آیا. پھر اسی طرح سے دوسرے سلاسل آئے، نقشبندی آیا سلسلہ، ازباقی باللہ لے کر آیا. اسی طرح یہ سہروردیہ سلسلہ جو آیا اس سب کانٹیننٹ میں، ان کے جو شیخ تھے وہ تھے بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کا مزار شریف جو ہے یہ ملتان میں ہے. قلعہ ہے ملتان کا، جو ملتان کو کچھ آدمی ہوں گے جانتے ہوں گے. اس قلعے پہ یہ 2 مزار ہیں بہت بڑے. یہ اس سلسلے کی بانی تو نہیں ہے لیکن اس سلسلے کو لے کر آئے ہندو پاک میں، اور بہت ہی لاجواب قسم کے بزرگ ہیں. سہروردی سلسلہ بہت بڑی باتیں. سفر کر رہے تھے، شیخ ہم کو نہیں ملا تھا ان کو، تو کیونکہ اللہ نے قسمت میں سہروردی سلسلہ لکھا تھا تو شاہ الدین سہروردی رحمۃ اللہ سے ان کی ملاقات ہو گئی. انہوں نے اپنی خانقاہ میں ٹھہرایا کہ آ جاؤ. وہ جانتے تھے، پہچان جاتے ہیں انسان فوراً بھائی کہ کس قسم کا بندہ ہے، اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے، کتنا نور ہے اس میں. انہوں نے خانقاہ میں ٹھہرا لیا. خانقاہ میں بہت خانقاہ جو ہوتی ہے میں کافی حجرے ہوتے ہیں، لوگ ٹھہرتے ہیں اپنے پریوار میں، وہ کرتے ہیں ماشاء اللہ مجاہدات کرتے ہیں، منازلوں کو طے کرتے ہیں. 17 دن کے بعد 17 دن کے بعد انہوں نے ان کو خلافت دے دی. یہ بہت نایاب چیز ہے، یاد رکھیں بہت نایاب چیز ہے. یہ آج کل سلسلہ نہیں ہے جس کی جیب میں دیکھی بھاری ہے تین خلافت میرا شیخ، یہ اس طرح نہیں بڑھتی خلافت. اصل کی بات بتا رہا ہوں آپ. خلافت ہوتی کیا ہے؟ بہت اچھی چیز ہوتی ہے.
انہوں نے خلافت دی تو جو باقی جو سلسلے کے وہ بیٹھے تھے ان کے مریدین بیٹھے ہوئے تھے، عرصے سے 25 سال 15 سال 16 سال 50 سال یہ حالات ہوتے ہیں خانقاہوں میں، جب یہ آپ جائیں تو آپ کو پتہ لگے. تو ان میں ذرا چشمہ شروع ہو گئی کہ یہ کیا، حسد نہیں تھی، کبھی اللہ والوں میں حسد نہیں ہوتی، جلن نہیں تھا کہ اس کو کیوں بنا دیا، ہمیں کیوں نہیں بنایا، اس کو کیا مقام مل گیا، ہمیں کیوں مل گیا، اس کا یہ کیوں ہو گیا، ہمیں کیوں نہیں ملا. جلن حسد نہیں تھی، بلکہ کیا تھا، ایک تجسس ہوتا ہے اس میں کہ اس میں کیا ایسی خوبی تھی کہ ہم اس سے کیوں محروم ہیں، ہم بھی اس خوبی کو حاصل کریں گے ہم حضرت کے نزدیک. فرق دیکھیں مینٹلٹی کیسی ہوتی ہے. یہ تو دنیا داروں میں ہوتی ہے، کاروباروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جلتے ہیں ایک دوسرے سے، اس کی دکان چل رہی، میری دکان چل رہی. ہاں جنہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں وہ پھر جلتے ہیں ایک دوسرے سے. اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کا یہ ہو گیا، فلاں سے ہو گیا، بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی شروع ہو جاتے ہیں کرنا. پھر اللہ کا کام ہے، چلنے دو، تمہیں کیا تکلیف ہے. غلط ہوگا تو خود ہی بند کر دیں گے اللہ تعالیٰ، تو صحیح ہوگا تو چلتا رہے گا. تمہیں کسی فکر کیا ہے، تم کسی چیز سے، اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اللہ اس کو اصلاح کرے گا، نہیں کر رہا تو چور تو پکڑا جاتا ہے ایک دن، نہیں ایک دن 2 دن 100، آخر 70 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، چور پکڑا کیوں نہیں جا رہا. بات یہ ہے نا، جھوٹا کب تک چلتا ہے بھائی. لیکن یہ ہے دکانداری کے لوگوں کو عادت ہے تو مشکل ہوتی ہے انسان کا چلنا چاہیے. دونوں طرف سے چیزیں چلتی ہیں، اچھا دودھ بھی ملتا ہے اور خراب دودھ بھی ملتا ہے. لیکن خراب دودھ کی دکان تو فوراً چھاپا پڑ جاتا ہے اور بند ہو جاتی ہیں، لیکن اچھا دودھ جو الحمدللہ چلتے ہی رہتا ہے، آہستہ آہستہ گاہک بڑھتے رہتے ہیں. تو وہ تو اچھی ماشاءاللہ دکان تھی، بڑے بڑے جس نے یہ اولیاء اللہ پیدا ہوئے، تو وہاں یہ جلن تو تھی نہیں، تجسس پیدا ہوا کہ حضرت نے جنہیں خلافت دی تو ایک عجیب چیز ہو گئی ہے. ہم حضرت سے پوچھتے ہیں، عرض کریں گے حضرت یہ کیا معاملہ ہے، ان کو اتنی ترقی ہوئی ہے تاکہ ہم بھی تجسس کریں. میرے ادب سے پوچھا گیا، حضرت بہت خوشی ماشاءاللہ 17 سال میں ان کو خلافت ملی ہے، ہمیں بتایا کہ وجہ کیا ہے، کیا خوبی تھی ایسے میں جو آپ نے عطا فرمایا. حضرت نے کہا میرے پاس اس وقت تو جواب نہیں ہے، جواب دے دوں گا آپ کو. خاموش، مجھے کیا کہہ سکتے. دوسری حضرت نے تمام کو بلایا جتنے بھی تھے نا مریدین. تو آپ کو پتا ہے خانقاہ میں ایسا ہوتا ہے کہ مرید کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کس مجاہدے میں ڈال دیا جائے. جو بھی حکم آ رہا ہوتا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے. کیوں کہاں کب کا مطلب نہیں ہوتا ہوں، یہ یاد رکھیں. جو بھی ہو رہا ہے کہ تم ادھر چلے جاؤ، تم یہ کام کرو، تو وہ آنکھ بند کے کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا سب آدمی جو ہیں وہ ان کے مزار پہ آج بھی کبوتر ہیں. ہر انسان اللہ والے کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، ایک رنگ ہوتا ہے. تو ان کو کبوتر سے پیار تھا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ کو. تو ہر جگہ کبوتر پڑے ہوتے تھے ان کے جاؤ بھائی اپنے اپنے درڑوں سے ایک ایک کبوتر لاؤ. سب کبوتر پکڑ لائے کہ اس کبوتر کو لے جاؤ اور اس کو ذبح کرنا ہے تم نے سب نے. اور ذبح ایسی جگہ کر گیا اور آخر میں شام تک رپورٹ دو کہ جب ذبح کرو تو کچھ تمہیں دیکھنا رہا اس وقت. یاد رکھو. تو ٹھیک ہے. حضرت ذکریہ بھی چلے گئے رحمۃ اللہ علیہ، سارے مجھ چلے گئے. شام ہو گئی، سب واپس آئے، ذبح کر کے لے. حضرت ہم نے فلاں جگہ کر دیا، ہم نے فلاں جگہ کر دیا، فلاں جگہ. حضرت ذکریہ آ رہے ہیں تو زندہ کبوتر ہاتھ میں آ رہے ہیں. بولے سبحان اللہ. اس کو ہو گیا، اس کو ملی خلافت. عجیب آدمی ہے. ہم تو حکم مان کے لے اور یہ بے حکم ہے. ان کو تو اور موقع مل گیا کہ دیکھو یار یہ بھی کوئی بات ہے، اس میں تو صفت بالکل ہی نہیں ہے، کھڑا آدمی ہے تو بالکل. تو حضرت نے پوچھا سب تو کر لائے ذبح، تمہیں کیا تھا، تم ذبح نہیں کر کے لائے. تو ان کا جواب سنیے. نہیں حضرت میں کیا کرتا، آپ کا حکم ہی سے تھا اس کے وہاں جا کر ذبح کرو جہاں کوئی دیکھ نہ رہو. تو واللہ میں نے کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی جہاں اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا تھا. سبحان اللہ. تو آپ نے منہ پھیرا، کہتے یہ وجہ تھی، یہ کیفیت اس میں ہوگی. میں نے خلافت نہیں دی بلکہ اللہ نے تو اپنے حبیب کے ذریعے سے بہت پہلے ہی بشارت دے چکے ہیں کہ جس کو اللہ دیکھ رہا ہو تو بہت اونچا آدمی ہو جاتا ہے. اب یہ میرا ذکر جو ہے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو اس نے پا لیا کہ اللہ ہر وقت اس کو دیکھے گا، وہ اللہ کو دیکھے گا. راز کھلا کچھ دوستوں. پھر دہراؤں سبق. ہم نے یہ کیفیت پیدا کرنی ہے، ہر انسان میں پیدا ہو سکتی ہے، اور ہمارے لیے کیفیت دی گئی ہے. جب تک کیفیت نہیں ہوگی بخشش کا کوئی سامان نہیں.
تمام اعمال سے ہیوی یہ کیفیت ہے. سب سے پہلے ہر کیفیت کا جواب اسی سے ملے گا. اخلاص اس سے آئے گا، اللہ کی محبت اس سے ملے گی، ریا اس سے نکلے گی، تکبر اس سے نکلے گا، بغض اس سے نکلے گا، ساری بیماریاں نکلیں گی. تو تب انسان کے اعمال قبول ہوں گے، چاہے کتنا بڑا یا کتنا چھوٹا انسان ہو دوستو. اب وہ نہیں نکل سکتے جب تک کہ ہمارے اندر یہ کیفیت نہیں ہوگی کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک؟ اب کیسے ہوگی؟ اس کے لیے کوئی عبادت گاہ نہیں ہے، کوئی اللہ نے جگہ منتخب نہیں کی. اگر اس کو آپ نے حاصل کرنا ہے اور میں نے حاصل کرنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے جگہ، جو عمل دیا ہے، وہ کیا ہے؟ صحبت شیخ. یہ قصہ آپ کو میں نے سنا. انہوں نے کون سی عبادت کی تھی؟ کچھ بھی نہیں. اخلاص کے ساتھ ایک اللہ والے کا ہاتھ پکڑا تھا، اور نیت ان کی یہ تھی کہ مجھے آخرت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، دوزخ سے بچنا چاہتا ہوں، جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، گناہ چپٹے ہوئے ہیں، ہر چیز مجھے ریا میں ہے. عبادت مجھے ریا نظر آتی ہے، قرآن پڑھنا مجھے ریا نظر آتا ہے. کوئی چیز مجھے نظر ہی نہیں آتی کہ جو مجھے بخشا دے گی میرا مولا. تو مجھے ایسا کر دے کہ ہر چیز مجھے ایسا ہو جائے، جب میں کام کروں تو میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو مجھے دیکھ رہا ہوں. تو سند وہیں لگ جائے دنیا میں، ہر نماز پہ سند لگی ہو، ہر کام پہ میری سند لگی ہو کہ قبول قبول قبول. تو میرے بھائی یہ بڑا سیدھا راستہ ہے. ابھی حضرت نے یہ فرمایا آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ والوں کو پیدا ہی اس لیے کیا جاتا ہے، ان کو بنایا ہی اس لیے جاتا ہے، ان کو رکھا ہی دنیا میں اس لیے جاتا ہے، ان کو پھیلایا اس لیے جاتا ہے، ان کو سفر اس لیے کرائے جاتے ہیں، ان کی خانقاہیں اس لیے کھلاتے ہیں. کون کھلاتے ہیں؟ آج میں سمجھ میں ہوں تو بہت خوش ہوں. روز ہی کہیں نہ کہیں سفر ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں آتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے. کہ وہ جگہ ہے دوستو اللہ کی نعمت کے طور پر گیا ہوں، جہاں آج میں بیٹھا ہوں، اور جو مجھے دوست ساتھی نظر آ رہے ہیں، عرصے کے بعد نظر آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے باپ داداؤں نے میرا ساتھ دیا تھا. اور جب میرے حضرت نے اس طرف رخ پھیرا تھا، سبحان اللہ، مغرب طرف، تو پوری دنیا مغرب کی، امریکہ، ویسٹ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، جتنی بھی ویسٹرن دنیا کی سب سے پہلے خانقاہ میرے حضرت کے حکم پہ یہاں کھلی تھی. آج سے 50 سال پہلے کوئی نام و نشان نہیں تھا خانقاہوں کا، ذکر کا پتہ کچھ نہیں تھا. میرے حضرت نے ایک چٹائی پہ بیٹھ کے مجھے حکم دیا. میں بھی لابالغ آدمی تھا، جوانی تھی، 30 سال کی عمر تھی. حضرت نے میرا انتخاب کیا. یہ نہیں دیکھا کتنا پڑھا ہوا ہے، کتنا علم ہے، کتنا کیا، کچھ نہیں. انگلی اٹھائی کہ اٹھیں آپ، جائیں یورپ کی طرف، جائیں لندن کی طرف جائیں، لوگوں کو اللہ کا ذکر سکھائیں، اس سنت کو زندہ کریں. میں تو کسی کو جانتا نہیں، مجھے تو پتا بھی نہیں، میں کیسے جاؤں گا؟ کہ تو نہیں جانتا لیکن اللہ تجھے جانتا ہے. اٹھ جا بس. ہم پتہ ہے کسی کو جنگل میں چھوڑ دیا، حضرت حاجہ کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا حضرت ابراہیم نے، پتہ ہے حسین سے بچہ گود میں بٹھا کے جنگل میں چھوڑ دیا، اور دیکھ بھی نہیں رہے، مڑ کے چلے جا رہے ہیں. بات تو سنیں آپ کہ کہاں چھوڑے جا رہے ہیں مجھے؟ یہ تو جنگل ہے، ابھی رات شروع ہو جائے گی، شیر مجھے کھا جائیں گے، بچے کو کھا جائیں گے، پانی کھانا کچھ بھی نہیں ہے. کہاں جا رہے ہیں شوہر؟ آپ سن ہی نہیں رہے بات. کوئی جواب ہی کوئی نہیں. اور پھر بھاگے جا رہی پیچھے. کچھ تو بتائیں آخر ہے کیا، کچھ تو جواب دیں. کوئی جواب ہی نہیں. پھر خود ہی انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ نے آپ کو کہا. تو حضرت نے مڑ کے کہا کہ ہاں اللہ نے کہا ہے. کہتے پھر ان کا جواب سنتے، آپ جائیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جائیں راستہ پکڑیں. اب مجھے کوئی، اب میں نہ مجھے رات کا ڈر ہے نہ تنہائی کا ڈر ہے. جس کے کہنے پہ چھوڑا ہے وہی مجھے پہنچائے گا چیزیں. سبحان اللہ. تو خادم آ گیا اسی عالم جیسے تھا، جاہل نقابہ دیکھا جیسے اب تک. پہلے تو اب تو اس سے بھی زیادہ ہوں، پہلے تو شاید کو عقل ہوگی تو بالکل عقل ختم ہو چکی ہے. تو دوستو یہاں خانقاہ کھل گئی ہے. وہ آج چوتھی جنریشن میرے سامنے ہے اس کی، اور 5ویں جنریشن ماں کی گودوں میں بیٹھ کے ذکر سننے کے لیے تیار ہوگی. اس جگہ پر میں ایک نہیں، دو نہیں، چوتھی جنریشن اس وقت موجود ہے. کتنی بڑی بات. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہوتا ہے بھائی کہ جس آدمی کو جو جانتا نہ ہو، پہچانتا نہ ہو، 4 جنریشن یہ آپ کے سامنے بیٹھے، ان کے باپ، ان کے باپ، ان کے باپ، اور ان کی اولادیں، اور ان کی اولادیں آپ گود میں بیٹھی ہوں گی اس وقت، سنتے ہوں. اور پیدا ہوتے ہی بچے یہ ایک رنگ چڑھتا ہے. سبقت اللہ، یہ جب آئے تھے نا، یہودی ہوتے تھے رنگ چڑھا دیتے تھے اپنے بچوں پر.
تو وہ کیا رنگ چڑھا؟ اللہ کا رنگ چڑھا. اللہ کا سب سے پکا تو رنگ وہ ہے. تو ان بچوں پہ بھی ایک، اس جنریشن کے بچوں پہ بھی رنگ چڑھتا ہے پیدا ہوتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں. رنگ کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہوتے اس کے سر پہ امامہ پہنا دیتے ہیں. کیا مائیں ہیں مجھے بتائیں. ہے تو ہی نہیں سے آپ کے گھروں میں یہ بیٹھے. ٹھیک ہے کمزور ہیں عمل سے، اس محنت کو نہیں کیا انہوں نے. دوستو یہ محنت کرنی ہے آپ حضرات نے. اچھا آپ نے ماشاء اللہ یہاں ابتدا کی ہے، آپ کے باپ دادوں نے پردادوں نے. اس وقت اللہ کی جنت میں ہوں گے جیسے ان کے باپ دادوں نے، اس سے دادا نے، اس کے دادا نے. مجھے پتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے مکان لیا، کیسے اس مکان کو سجایا، کیسے وہاں محنت کی، اور کتنی مشکلات تھیں. وہ تو ابھی تک ہیں. دوستوں کتنی ہوگی مجھے بتائیں. ذکر کو کوئی پسند ہی نہیں کرتا. خانقاہ کے نام پہ ہنستے تھے کہ کیا آ گیا پاگل فقیر، یہ کیا کام شروع کر دیے اس نے. یہاں فتوے لگے، گالی پڑی ہر فرقے سے. سبحان اللہ. لیکن میرے حضرت کا حکم تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. زبان بھی ڈٹا رہا، زبان بھی ہلا نہیں کہ نہیں، کیونکہ ایک درویش کا تھپکا لگا ہوا ہے انشاءاللہ یہ کام چلنا ہی چلنا ہے. سبحان اللہ. یہ چند باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کہ مجھے خوشی بھی ہوئی اور رونا بھی آ رہا ہے. سب لوگ مجھے یاد آ رہے ہیں کہ قبروں میں یقینا سن رہے اور نکل آتے ہیں بیٹھ کے ذکر کرنے کے. اللہ کا الحمدللہ. لیکن جو ہمارے میں کمی ہے دوست اس کو پورا کریں. اچھا ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے اتنا بڑا انعام اس شہر سے شروع کیا اور آپ لوگوں سے شروع کیا، آپ کے باپ دادوں سے شروع کیا. اس میں استقامت کریں، فضول باتوں میں نہ پڑیں. ایسی ایسی مجلسیں ہوتی ہیں جس میں گناہ ہوتے ہیں اور جناب بدعتیں ہوتی ہیں اور شرک ہوتے ہیں. کوئی سیب دیتے آپ اس میں شامل ہوں اور دھوم دھڑکے کریں مجلسوں میں جا کے آپ بھی حرکتیں کریں. اس سے بہتر کتنی پیاری مجلس اللہ نے دی آپ کو ذکر اللہ کی، اس میں جایا کریں. یہ سب حوصلے ہوتے ہیں، چند دیر کے مزے ہوتے ہیں، اپنے سب کچھ لٹا کے آپ آ جاتے ہیں. عورتوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، مردوں سے، کیونکہ آپ کی جو آبا و اجداد انہوں نے بڑی محنت کی ہے ذکر پر اس شہر کے اندر. یاد رکھیں آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے دین. آپ کے بچوں کو آپ صحیح دین پہنچائیں. یہ غلط چیزیں ہیں جو غلط بدعت والی چیزیں ہوتی ہیں، غلط چیزیں ہوتی ہیں، اس سے بچیں، پرہیز کریں. یہ سب تھوڑے وقت کا تماشا ہے. کریں گے وعدہ؟ کبھی نہ کریں. اس تعلیم پہ چلیں جو آپ کے شیخ نے دی ہے، جو آپ تک پہنچا ہے بڑی محنت کے ساتھ. یہ سلسلہ پہنچا ہے، بہت بڑا اونچا سلسلہ ہے الحمدللہ. اس سے جڑے رہیں، اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں اللہ کے ذکر کے ساتھ. اور جو آج میں نے بات کہی ہے کہ جب تک وہ کیفیت نہیں اترتی ہماری کمیاں پوری نہیں ہو سکتی. اس کو زندہ کریں. یہ حال ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہر عبادت ہر وقت ہماری کیفیت ایسی ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. مشکل نہیں ہے. اخلاص کے ساتھ اپنے شیخ کی باتوں میں عمل کرتے رہیں. کسی شیخ سے تعلق پکا کریں. جو کرنا چاہتا ہے یہ چیز لینا چاہتا ہے، آنکھ بند کر کے کسی اچھے شیخ پہ چلے جائیں اور کہیں جی میں صرف اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ اپنی وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ہو جائے انشاءاللہ. وہ کیسے ہوئے گا ضرور، اللہ کا وعدہ ہے. مرنے ہم جائیں گے اسی حالت میں کہ ہماری کیفیت ہوگی اللہ کے فضل سے. تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری چند باتیں ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ. ذکر کی ترتیب وہی ہوگی جیسے ہم ہمیشہ کرتے ہیں. ذکر ختم خواجات سے شروع کریں گے انشاءاللہ. کچھ زہر ذکر ہوگا، کچھ خفی ذکر ہوگا، کچھ تھوڑا سا نفی اثبات ہوگا الحمدللہ، پھر درود شریف ہوگا اور پھر دعا ہوگی. تو جم کے بیٹھیں اور بہت محبت کے ساتھ ذکر کریں. جب خاموش ہو تو خاموش کرتے ہیں، جب اونچا ہو تو اونچا کرتے رہیں. سارے ذکر جائز ہیں، کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں. سب پر ایک کیفیت ہے. جہر کریں گے اس کے اپنے مزے ہیں، خفی کریں گے اس کے اپنے مزے ہیں، آواز سے کریں گے اس کے اپنے مزے ہیں. تو سب کے ثابت ہیں ہر بزرگوں سے. کسی نے کسی کو پسند کیا ہے، کسی نے کسی کو پسند کیا ہے، کسی نے کسی کو پسند کیا ہے. میری عادت یہ ہے کہ الحمدللہ تمام ایک ہی مجلس میں سارے ذکر کرتے ہیں. اپنی اپنی عادت ہوتی ہے نا. حالانکہ مجھ پہ نقش بندی غالب ہے چاروں سلسلے میرے پاس الحمدللہ. اور چاروں سلسلوں کے کچھ جیسے زہر کراتے ہیں، کچھ کیا اس طرح تو سب ہے، اجازت ہے، ایسے کوئی نہیں غلط بات. لیکن میری عادت یہ ہے کہ میں خفی ذکر کو زیادہ پسند کرتا ہوں، مراقبات کو زیادہ پسند کرتا ہوں. خاموش میری فطرت بھی ہے، میرا سلسلہ مجھ پہ غالب نقش بندی. لیکن مجمع میں جب میں پھرتا ہوں چلتا ہوں کیوں کرتا ہوں کہ ہر رنگ کے لوگ ہوتے ہیں. وہاں میں اپنے آپ کو بھول جاتا ہوں، لوگوں کو یاد کرتا ہوں کہ بھائی لوگ کیا آئے گا، اس کا مجھے پسند ہے، اس میں مزہ آتا ہے. تو ایسے کر لو، کیا فرق پڑتا ہے. کسی کو اس رنگ کا پسند، اس رنگ کرتا ہوں، تو سارے رنگ کے ساتھ بیٹھ کے میں ذکر کرتا ہوں تاکہ کوئی آدمی خالی نہ جائے، مزے لے کر جائے.
तो लोग फतवा लगा देते हैं, आज ये हो गया, आज ये फला जगह पे ये फला आदमी हो गया, फला आदमी हो गया, मेरी कैफियत ही बताते रहते हैं लोग, ये हो गया। मैं कहा चलो कम्युनिटी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी हो गया हूँ तो अल्लाह वाला अल्लाह को तो याद करता हूँ ना, कम से कम अल्लाह को तो याद कर रहे हैं ना, कि गीता तो नहीं ना पढ़ रहे कि भगवान को याद तो नहीं करते, कहते क्या है अल्लाह, कभी दिल से कहते हैं, कभी जुबान से कहते हैं, कभी ऊंची आवाज से कहते हैं, कभी गा के कहते हैं, कभी रो के कहते हैं, लेते नाम मौला तेरे ही है। तो इंशाअल्लाह तमाम कैफियत के साथ ये सारा जिक्र करते हैं इंशाअल्लाह। आप भी बहुत विदाउट रिया होना चाहिए। अच्छा कैफियत ऊंचा बोलने की तो फिर बोलें, बन के ना बोलें, रोने की कैफियत तो रोएं, दिखा के ना करें। आपका दिल करे खामोश तो खामोशी से करें, जो कैफियत आपकी हो उस कैफियत के साथ अल्लाह को याद करें। मुझे ना देंगे, कभी मैं ऊंचा बोलूंगा, कभी रोऊंगा, कभी हंसूंगा, मेरी नकल ना करें। मैं अपनी कैफियत में, आप अपनी कैफियत में। रिया नहीं हमने करनी है, बिल्कुल ही रिया वाला काम होएगा नहीं कि मैं दुखूंगा लोग खुश होंगे जी, मैं चीखूंगा तो खुश होंगे, मैं रोऊंगा तो लोग मुझे बुजुर्ग कहेंगे। यहाँ कोई ऐसा चक्कर है ही नहीं, सब नंगे यहाँ ऐसी जैसे बस अल्लाह को याद करें। चलें फिर शुरू करें। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وأمرنا كل ذلك إننا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم صمتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأشهدنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استقبلنا بسنتي ونفعنا بمحبته واشرنا بزمرته يا كريم. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في بصري. اللهم عافنا في قلبي. لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یا اللہ تو ہم پہ کرم فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما دے، ہدایت کا راستہ نصیب فرما دے. یا اللہ ہماری مشکلات دور فرما دے. ہاں میرے مولا ہماری مشکلات دور فرما دے. ہے میرے مولا ہماری مشکلات دور فرما دے، ہماری پریشانی کو دور فرما دے. ہے میرے مولا ہماری پریشانی کو دور فرما دے. یا اللہ ہماری سب سے بڑی پریشانی ہماری آخرت ہے میرے مولا. یا اللہ تمہاری آخرت بہتر فرما دے. یا اللہ ہم اندھیروں میں گھر چکے ہیں میرے مولا، شیطان نفس کے ہاتھوں ہیں میرے مولا. ہم اپنی حالتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں میرے مولا. یا کریم تو ہم اس دھوکے سے نکال دے. یا اللہ ہمیں سنت و شریعت کا راستہ نصیب فرما دے. اے میرے مولا شریعت و سنت کا راستہ نصیب فرما دے. اے میرے مولا قبر بہت تنگ ہے، بہت اندھیری ہے. اے میرے مولا ہمارے اعمال سے اس کو روشن فرما دے. یا اللہ ہمارے اعمالوں سے اس کو روشن فرما دے. اے میرے مولا تو اپنا فضل فرما. یا اللہ تو کرم فرمائے گا تو ہمیں ہدایت ملے گی میرے مولا. یا اللہ شر نفس و شر شیطان سے بچا دے. اے میرے مولا سارے ہدایت کے وسائل ہمیں عطا فرما دے. یا اللہ ہماری رسائی کسی نیک انسان تک کر دے میرے مولا. ہمارا کوئی وسیلہ پکا بنا دے. یا اللہ کسی اچھا مضبوط ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دے. اے میرے مولا ہماری زندگی کو بدل دے. یا اللہ ہمارے دلوں کی زندگی کو بدل دے. اے میرے مولا ہمارے حضور قلبی نصیب فرما دے. اے میرے مولا حضور قلبی نصیب فرما دے. یا اللہ جو آج ہم نے حدیث پڑھی میرے مولا وہ کیفیت ہمیں اتار دے. یا اللہ وہ کیفیت ہمیں اتار دے. اے میرے مولا ہمیں گناہوں سے بچا لے. یا اللہ گناہوں کی سختیوں سے بچا لے، گناہوں کے عذابوں سے بچا لے. اے میرے مولا تو رحم فرما، تو کرم فرما، تو فضل فرما، تو عنایت فرما، تو بار برکتیں نازل فرما. اے میرے مولا تو اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ اس مجموعے کو بخش دے میرے مولا. جن لوگوں نے اس مجموعے بنانے کا چلانے کا میرے مولا کا اہتمام کیا میرے مولا ان کے گناہوں کو بخشیے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کے رزق میں برکت نصیب فرما. یا اللہ جیسے تیرے ذکر سے تیرے نام سے محبت کرتے ہیں میرے مولا تو بھی ان سے محبت فرما. اے میرے مولا اس مسجد کو آباد فرما. یا اللہ اس مسجد میں جو لوگ حصہ لے رہے ہیں کام کرنے میں اور خدمت کر رہے ہیں میرے مولا ان کی خدمت کو قبول فرما. یا اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما، ان کے بچوں میں برکت نصیب فرما، رزق میں برکت نصیب فرما. جو بھی علماء کرام اس میں محنت کر رہے ہیں یا اللہ اصلاح کر رہے ہیں امت کی میرے مولا تو ان کے کاموں میں برکت نصیب فرما اور میرے مولا ان کو مزید ترقی نصیب فرما. اے میرے مولا آج بہت مجمع تھا، بہت بڑا مجمع تھا جس میں میرے مولا تو نے کرم فرمایا، اچھے اور بڑے علماء کرام کو تو نے بھیجا. اے میرے مولا ہمارے بہت بڑا شرف تھا اور یہ تیری عنایت تھی اور تیرا فضل تھا کہ ہمارے لیے تو نے بخشش کا اہتمام کیا. ان کی زیارتیں ہمیں نصیب فرمائی. اے میرے مولا ان کی باتوں پہ عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما. یا کریم اس مجلس کو قبول فرما لے. اے میرے مولا اس مجلس کو قبول فرما لے، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے، ہماری آہوں کو سن لے، ہماری دعاؤں کو سن لے، ہماری پکاروں کو سن لو. اے میرے مولا جو ہدایت چاہتے ہیں ان کو ہدایت دے. یا اللہ جو ہدایت سے دور ہیں ان کو ہدایت کے نزدیک فرما. یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.